اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ المصطفیٰ و رسولہ المجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وآل بیتک اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ جل مجدہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب الاولا باعث تخلیق کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ معزز سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کو وجود بخشا، کائنات کو بنایا۔ جیسا کہ آپ نے بارہا سن چکے ہیں کہ اللہ پاک نے کائنات کو وجود بخشنے سے پہلے، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اپنے نور سے پیدا کرنے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور مبارک کے حصے ہوتے رہے، یعنی آقا کا نور ڈیوائیڈ ہوتا رہا۔ مشہور روایت جو بتائی جاتی ہے، 4 حصے کیے گئے۔ ایک حصے سے عرش و کرسی خدا کا، دوسرے حصے سے لوح و قلم، تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ، چوتھے حصے سے کائنات۔ ابھی کائنات میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، درخت بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، سب کچھ۔ اس سے آپ اندازہ کریں کائنات کا آپ محاصرہ نہیں کر سکتے۔ زمین کتنی بڑی ہے، آسمان کتنا ہے۔ جتنی زمین اور آسمان ہے اتنی ہی بڑی جنت اور دوزخ، کیونکہ ہم کم عقل ہیں، ہمارا دماغ کم کام کرتا ہے، تو اس کم عقلی سے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کی شان میں بھی بے ادبی کر بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی شان میں بھی بے ادبی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ کون کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ یہ کم عقلی ہے۔ کیوں؟ انسان کی جتنی سوچ ہے اتنا ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو اسی لیے آج آپ کے سامنے اس راز کو کھول کر رکھ دوں کہ دنیا جتنی بڑی ہے اتنی ہی بڑی جنت اور دوزخ ہے۔ دنیا جتنی بڑی ہے خدا کا عرش بھی اتنا بڑا ہے۔ دنیا جتنی بڑی ہے اتنی ہی لوح و قلم بنائی گئی ہے۔
جہاں ساری کائنات کی تقدیر لکھی جاتی ہے، مقدر لکھے جاتے ہیں۔ تب معلوم کیا ہوا؟ اسلام روز اول سے تھا، ہے اور روز آخر تک رہے گا، کہ خدا کی مرضی ہے۔ لیکن پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے برائیوں کا خاتمہ فرمایا، اپنے نبوت والے خدموں کے ذریعے تمام برائیوں کو رون ڈالا، ختم کر دیا، پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنی نبوت والی زبان مبارکہ سے یوں ارشاد فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ فرمان نبی کا ہے، تو میں نے بارہا کہا نا، نبی کا فرمان گویا خدا کا فرمان ہے، اور یہی قرآن پاک کی آیت ہے۔ ادھر نبی کی زبان سے نکل رہی ہے، ادھر خدا کا کلام بن کے قرآن میں نازل ہو رہا ہے۔ نبی نے فرمایا: اے امتیو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، یاد رکھنا کہ میں نے اب تک جو جہالت کا دورہ چل رہا تھا، اب تک جو جہالت عام تھی، ان تمام جہالتوں کو، ان تمام جہتوں سے، ان تمام راستوں سے میں نے ہٹا دیا ہے، اپنے پیروں تلے رود ڈالا ہے۔ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا گیا ہے، اور تم پر ضروری ہے کہ تم اپنے رب کی وحدانیت بیان کریں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں، اس کی نعمتیں حاصل کریں، تو اس دنیا میں بھی تم کامیاب و کامران ہوگے، خاتمہ بھی بالخیر ہوگا، قبر کی اندھیری زندگی بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی، اور میدان محشر میں جہاں دائمی زندگی کا فیصلہ ہوگا وہ بھی تمہیں کامیابی کی ضمانت دے گا، اور تم خدا کے دیدار سے محروم نہیں کیے جاؤ گے اگر تم دین اسلام کو پکڑ کر چلو، شریعت محمدی پر کار بند اگر رہو گے، شریعت محمدی پر اگر عمل کرو گے۔ کیونکہ آج ہم اور ہمارے معاشرے پر نظر ڈال لیں، معاشرہ تو بہت دور ہے، ہم اپنے خاندان پر نظر ڈالیں، خاندان کو بھی بازو رکھ دیں، اپنے گھر والوں پر نظر ڈال لیں، اپنے گھر والوں کو بازو رکھ دیں، بلکہ اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں کہ ہم نبی کی سنت پر کتنا عمل کر رہے ہیں، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے، زبان پر کیا ہے، دماغ کیا کام کر رہا ہے، یہ خود ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ کیونکہ ہم ٹھیکیدار تو نہیں ہیں مگر ذمہ دار ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہیں پر ذمہ دار ضرور ہیں، اس لیے بارہا آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ میں ہوں تو میں بھی اپنا محاسبہ کر لوں تو مجھے پتا چلے گا، اور یہ بھی سنت رسول ہے کہ رات سوتے وقت بستر پر لیٹ جائیں تو ہمارے اکابر اسلاف کا طریقہ کار تھا کہ وہ دن بھر کا محاسبہ کر لیتے ہیں۔ کیا آیا ہم نے 5 وقت کی نماز فرض بجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نے ادا کی یا نہیں؟ پھر اس کے بعد سنت، نوافل، پھر حقوق العباد، پھر ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، آل اولاد کے حقوق ہم نے ادا کیے یا نہیں؟ پھر ہم نے کس سے کیا سلوک کیا؟ یہ سب محاسبہ کرنا ہے۔ کیوں؟ ہمارے اسلاف کا طریقہ کیوں بتلایا؟ صرف رات کو سوتے وقت ہی محاسبہ کیا جائے، جاگتے ہوئے کیوں نہیں؟ جاگتے ہوئے بھی آپ کو کرنا ہے،
لیکن رات سوتے وقت اس لیے تاکید کی گئی، یاد رکھو کہ نیند جو ہم سوتے ہیں نا، وہ نیند موت کی چھوٹی بہن کہلاتی ہے، موت کا حصہ ہوتا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے بالکل اسے ہوش نہیں ہوتا۔ بعض کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ چاہے لاکھ کچھ ہو جائے، آگ بھی لگ جائے، اسے کوئی پتہ نہیں چلتا، زمین سے جھٹکے بھی اگر شروع ہو جائیں اس کی نیند میں کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اس کی نیند ختم نہیں ہوتی۔ تو ایسی بے ہوشی کی نیند جب سو رہے ہو نا، اس وقت اپنا محاسبہ کر لیں، اس وقت محاسبہ کرنے کا وقت ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو جب ہم پکڑ کر چلیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے، تو پھر ہمارے بازو مضبوط ہوں گے۔ صرف جسم پر تھوڑا گوشت زیادہ ہو جائے تو وہ پہلوان نہیں ہے، زبان میں بولنے کی طاقت ہے وہ پہلوان یا وہ اثر انداز کرنے والا نہیں ہے۔ جب تمہاری زبانوں میں وہ طاقت ہوگی، تمہاری زبان میں اثر پیدا ہو، اثر اس وقت ہوتا ہے جب تمہاری زبان اللہ اس کے رسول سے لو لگائے رکھے، اللہ اس کے رسول کے نغمے گاتے رہے، اللہ کی پاکی بڑائی کبریائی بیان کرتے رہے، اور نبی کی نعت گنگناتے رہیں، نبی کے اقوال کو پڑھتے رہیں، تو پھر تمہاری زبان پاک و صاف رہے گی، تمہاری زبان اثر انداز ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، یہ سب کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب نبی نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے لیے آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، مگر آج پھر بھی ہم انکمپلیٹ ہیں۔ نبی نے 1400 برس پہلے کہہ دیا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا، مگر آج پھر بھی ہم انکمپلیٹ ہیں۔ کیوں؟ فرائض واجبات نہیں ہمارے پاس، نمازیں دور، روزہ دور، اللہ کا گھر دور۔ یہی تو میں کہتا ہوں، یہ میں انانیت کا نہیں ہے، اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ جو آج ہمارا حال ہو چکا ہے۔ اب میں کہوں تو آپ دیکھ لیں مسجد میں، حالانکہ آج چھٹی کا دن ہے، اب تو کم سے کم چھٹی کے دن تو وقت سے پہلے مسجد میں آ سکتے ہیں نا؟ نہیں، مسجد میں آپ جتنی دیر بیٹھے رہیں گے جھوٹ، چغلی، غیبت، برائی سے بچے رہتے ہیں، اور خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ خدا کا گھر ہے، یہاں پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رحمت کے سائے میں جب تم بیٹھ جاؤ تو انشاءاللہ یہ بیٹھنا رب کی بارگاہ میں اتنا قبول ہو جائے گا کہ میدان محشر میں رب کے عرش کے سائے میں بیٹھنے جگہ مل جائے گی۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کسی پر کوئی تہمت نہیں باندھ رہا ہوں۔ جب ہم اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھیں گے جیتے جی، تو ہماری روح قبض ہونے کے بعد ہماری روح عرش الہی کے سائے میں اگر چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، تو پھر زندگی میں خدا کے گھر سے جڑ جاؤ، نبی کی شریعت سے جڑے رہو۔ اسی طرح یہ ماہ مبارک سفر المظفر کا مہینہ ہے، نعوذ باللہ اس کو بگاڑ کر نام دیتے ہیں 13 تیزی۔ کس نے کہا میرے بھائی؟ کس نے کہا؟ کون سا اسلامی کیلنڈر ایسا ہے جس کے اندر سفر کے مہینے کے نام کو 13 تیزی کا نام لکھا گیا؟ بتائیے۔ کسی عالم نے کہا، کسی حافظ نے کہا، کسی مفتی نے کہا، کسی پیر کامل نے کہا؟ پیر کامل کہہ رہا ہوں، یہ پیر ایسے نہیں، اگر پیر کو اگر تعریف میں کرنے چلے جاؤں تو وقت بہت لگ جائے گا، لیکن شارٹ اس کا بتا دیتا ہوں۔ پیر آپ لکھیں گے اردو کے الفاظ پے یہ رے، پیر پے یہ رے، صرف فرق کیا ہو رہا؟ زبر زیر کا۔ تو اس لیے پیر کامل کا ہم ہے، یہ بازاری پیر نہیں، یہ بازاری عامل نہیں جو حماس پنیم پر ان کا ایمان ہو۔ 13 تیزی کا مہینہ، ابا کی جاگیر ہے، گھر کی بایوگرافی لکھ رہے ہیں آپ اپنی،
ارے جس مہینے کو اللہ اس کے رسول نے سفر المظفر کہا، پاک و صاف مہینہ کہا، متبرک کہا، اس ماہ مبارک کو تم منحوس کہتے ہو؟ یاد رکھو، ہمیشہ کہتا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، جو سفر کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں وہی منحوس ہے، کیونکہ ایمان والا وہی ہے جس کے ذہن میں غلط گمان پیدا نہ ہو، بدشگنی پیدا نہ ہو، بھروسہ ان چیزوں پر نہ ہو۔ وہ حقیقی کامل مومن وہ ہے جس کا بھروسہ اللہ اس کے رسول کی ذات پر، دنیا کی چیزوں پر نہیں۔ یہ دنیاوی ملامتیں کچھ ہی نہیں کر لیتی۔ کیا کیا؟ کہتے ہیں نا سفر کے مہینے میں نیا کام ہم شروع نہیں کریں گے، سفر کے مہینے میں ہم نیا کپڑا نہیں پہنیں گے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، وہ 13 تاریخ کا دن منحوس ہے۔ میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اور میرے ساتھ 4-5 نوجوان تھے، میں کہہ کر گیا تھا کہ 13 تاریخ کے دن ہم سفر پر نکل رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ واپس آئے، 1 سال ہوا باقاعد حیات ہے، کوئی لنگڑا لولا پڑھ کر بھی بستر پر نہیں پڑا، الحمدللہ۔ کیوں؟ ایمان عقیدے کا تحفظ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ بدشگنی پیدا کرتے ہیں تو اسی لیے انسان اسی میں گھٹ گھٹ کر مر جاتا ہے۔ یہ بدشگنی کو ختم کرے۔ نہ مہینہ غلط ہے، نہ تاریخ غلط ہے، نہ دن غلط ہے، نہ رات غلط ہے، نہ کوئی لمحہ غلط ہے۔ غلط تو ہے وہ جو غلط کہتا ہے۔ تیرا تیزی کا نام دے دیتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے، تعجب ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ خدا کے نظام میں مداخلت کس نے سکھایا؟ اسی لیے کہتا ہوں بازاری عاملوں کے پاس مت جایا کرو۔ بازاری عاملوں کے پاس جاتے ہیں وہاں یہ بدشگنی پیدا ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں مولانا نہیں، سب چاند کی 13 تاریخ کو 28 تاریخ کو اماس پونیم کہتے ہیں۔ ارے بابا، یہ اماس پونیم یہ ہمارا نہیں ہے، یہ الفاظ میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن آج کہہ رہا ہوں کیونکہ خدا کا گھر ہے، وہاں کا تقدس پامال ہونے نہیں دینا یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں اماس پونم یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ اغیار کا عقیدہ ہے جن کے معبود کئی ہوتے ہیں۔ ارے ہمارا معبود ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ ہم اس ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم یہ اماس پونم پر نہیں جائیں گے، وہ ہم سے سیکھتے ہیں، ہم ان سے سیکھنا نہیں ہے۔ اور بازاری عامل صرف یہ عامل ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر لیتے ایمان والوں کا۔ تم ایمان میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، کوئی صرف عامل تمہارے سر کا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ یہ چیلنج کیوں؟ جب تم خدا اس کے رسول کے ہو جاؤ، خدا اس کا رسول تمہارا حامی ہو جائے، تمہارا مددگار ہو جائے، تمہارا ناصر ہو جائے، تو بتاؤ دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو تم دھکا دے سکے؟ ارے معمولی سی دنیاوی سیاسی قائدین ہمارے جو ہوا کرتے ہیں جی، چاہے وہ کسی عہدے پر ان کا پوسٹ کچھ بھی ہو، دنیا کا ایک قائد ہے جس کے سائے میں ہم رہیں، جس کے بچوں سے ہمارا فرینڈ سرکل ہو، ایسے موقع پر اگر کسی جگہ پر کسی جرم میں جرم کر کے یا جرم نہ کر کے پھنس جائیں تو اس قائد کے ذریعے چھوٹ جاتے ہیں نا۔ جب آپ اس کے قریب ہیں تو اندازہ کریں طاقت کا۔ ایک قائد کی طاقت دنیا سے تمہیں بچا سکتی ہے، اور خدا کی عدالت وہ، خدا کی قدرت وہ، جہاں ساری کائنات کے فیصلے کرنے والے، کسی اعتبار کے فیصلے کرنے والے سب آ کر رب العالمین کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیکتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں۔ جب تم اس کے ہو جاؤ، وہ تمہارا ہو جائے، تو کون تمہیں کیا کرے گا؟ کون تمہیں اپنے شکنجے میں لے گا؟ کون تمہیں اپنے شکنجے میں کسے گا؟ تو اس لیے
ان بدشگنیوں سے دور ہو جائیے، بدگمانیوں سے دور ہو جائیے۔ کہیں گے مولانا ہم پھر صدقہ کر رہے ہیں۔ عجیب صاحب، صدقہ کرنے کے لیے کوئی اور وقت بھی تو ہے نا۔ سال کے 365 دن ہیں، صرف سفر کی 13 تاریخ کی کیوں یاد آتی ہے؟ میں نے بارہا کہا، یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، پھر کہہ دیتا ہوں بات۔ دور جہالت میں علم عام نہیں تھا، لوگ علم حاصل کرنے کے لیے شہر بلکہ ایک ریاست سے دوسری ریاست چلے جاتے تھے۔ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ علم کی کمی نہیں بلکہ علماء کی کمی تھی۔ علم کی کمی نہیں، علماء کی کمی تھی۔ علم بتانے والوں کی کمی تھی، قرآن پڑھانے والوں کی کمی تھی، نماز پڑھانے والوں کی کمی تھی، اس لیے اس وقت ان کی قدر بھی ہوا کرتی تھی۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر گھر میں حافظ ہو رہے ہیں، ہر گھر سے ایک عالم نکل رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ان کی قدر نہیں کر رہے۔ کیوں؟ ہمارے گھر میں ہے، میرا بیٹا، میرا سالہ، میرا بھاؤ نہیں، میرا باپ، میرا چچا، اتنا لائٹ لے کر چل رہے ہیں، اس لیے وبال آ رہا ہے ہم پر۔ اس وقت علماء کی کمی تھی، علم جاننے والے نہیں تھے، تو اس وقت کوئی کہہ دیا بلی راستے میں آ گئی تو ایسا ہو جاتا، فلاں آ گیا ایسا ہو جاتا، وہ ہاتھ کھجایا ایسا ہوتا، یہ آنکھ کھجائی ایسا ہوتا۔ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ سب بدشگنی کی علامت ہے۔ اگر کوئی کہیں گے کوئی کام سے پیسہ آتا ہے تو پھر خدا کی ذات سے آپ کا بھروسہ اڑ گیا، کیونکہ رزاق کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ خدائے رب العالمین ہے۔ زندگی دینے والا کون ہے؟ خدائے رب العالمین ہے۔ موت دینے والا کون ہے؟ خدائے رب العالمین ہے۔ ارے بڑے بڑے ڈاکٹر وہ جن کا علمی گھرانے سے تعلق ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ صاحب یہ دوا کھائیے، بھروسہ خدا کی ذات پہ کیجیے۔ صرف ہم جو پڑھا ہے اس کے اعتبار سے تم کو دوا تجویز کر رہے ہیں، دوا دے رہے ہیں، یہ دوا کھائیے اور خدا کی ذات پہ بھروسہ کیجیے۔ اگر زندگی ہے تمہارے مقدر میں باقی تو صحت مند ہو جاؤ گے، اگر زندگی ختم ہو گئی ہے تو اسی عالم میں فوت ہو جاؤ گے۔ تو دنیا کی چیز پر آپ کو بھروسہ کرنا نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ دنیا کی کسی چیز پر کوئی بھروسہ کرتا ہے تو وہ پانی میں نہیں بلکہ سوکھے جگہ میں خود کو غرق کر دیتا ہے۔ خدا کی ذات پر جس کا بھروسہ ہوتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب، مرتے وقت بھی کامیاب، مرنے کے بعد بھی کامیاب، دائمی زندگی کا جو فیصلہ ہوگا جنت اور دوزخ کا، وہاں بھی کامیاب و کامران ہوگا۔ تو اسی لیے 13 صفر کی تاریخ کو آپ جو 13 تیزی کا نام دے کر اس دن جو صدقہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ ہر روز صدقہ کیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ہر روز اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، غربا مساکین کی مدد کیجئے۔ لیکن بڑا تعجب یہ ہوتا ہے صاحب، بیچارے مؤذن صاحبان اللہ کے گھر سے ہر روز آواز دیتے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، پھر کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نیند سے بہتر نماز ہے۔ آواز نہیں آتی، آواز نہیں آتی۔ لیکن جب 13 صفر کا دن آتا ہے، چند چاول، دالیں، انڈے، تیل، پیسے، ابھی کیا کیا کرتے ہیں نہیں معلوم، اللہ معاف کرے، اللہ نے ایک توفیق دے، وہ سرحانے رکھ کر سوتے ہیں، دے دیتے ہیں صبح اٹھ کر۔ تو بتائیے اب 13 صفر کے دن کسی نے یہ عمل کر لیا، اب دوسرے دن اس کا انتقال ہو جائے تو کیا کرو گے؟ اس وقت کیا کرو گے؟ صدقہ کر دیا تم نے، افلاسیت نحوست کو ختم کر دیا اس دن، پھر موت کیسے آئی؟ اسی وقت تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس وقت کیا کرو گے؟ نعوذ باللہ، میں کسی کے اوپر یہ لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، مثال بتا رہا ہوں، کیا کرو گے اس وقت؟ کہتے ہیں نا گھر میں 1 سے 2 موتا ہو جائے، 3 4 موتا ہو جائے، کہتے ہیں بعض رونے کے عالم میں اللہ کو کیا منظور تھا ہمارے گھر سے اٹھا لینا، ہمارے ابا کو، ہمارے امی کو، فلاں کو۔
ارے منظور کیا تھا وہ جانتا ہے، زندگی کتنی وہ جانتا ہے، کیونکہ زندگی دینے والا وہی ہے، زندگی لینے والا وہی ہے، اس کی ذات میں شکوہ کرتے ہیں۔ اب 13 تیزی کا صدقہ تم دیے، تمہارے ساتھ برا حادثہ ہوا، نقصان ہوا، چوری ہوئی تمہارے گھر میں، دکان میں، کارخانے میں، کمپنی میں، تو جس کو تم نے 13 تیزی کا صدقہ دیا، جا کر اس کا گلا پکڑو گے، اس کا گریبان پکڑو گے؟ میں نے تجھ کو 13 تیزی کا صدقہ دیا تھا، مجھ پر یہ آفت آ گئی، کیا مطلب ہے؟ یہ سب بالکل بکواس باتیں ہیں۔ خدا کے واسطے کہنا میرا کام ہے، کہہ رہا ہوں، عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ہماری مرضی ہے، یہ میں کوئی نہیں ہوں، اسلام کا پیغام ہے، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تبھی تو قرآن کہہ رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ لوگوں تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ارے یہ اعمال جن کا اسلام سے کوئی کنسپٹ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اس پر اتنا، اور 5 وقت مؤذن صاحبان اللہ کے گھر سے آواز دیتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر اس وقت نماز کیوں نہیں آتے؟ تعجب تو یہی ہوتا ہے۔ ارے اللہ کہہ رہا ہے کہ بندے مانگ، تم مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس سے تو مانگنے ہم تیار نہیں۔ بازاری سفلی عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، رات کے 12 بجے بلا دے تب بھی جاتے ہیں، جو منگائے لے کر جاتے ہیں۔ اب رمضان میں زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے، میں غریب ہوں، میں قرضہ ہے مجھ کو، اماں کی دوا لانا ہے، باوا کا شوگر بڑھ گیا، زکوٰۃ قربانی وقت یہ یاد آتا ہے، پھر 13 صفر کے دن یاد نہیں آتا، اور لینے والے کون ہیں وہ بھی تو یاد رکھیں گے۔ مانگنے جو آتے ہیں اس میں 90% غیر ہوتے ہیں، غیر مومن ہوتے ہیں، اور تم ان کے بازوں کو مضبوط کر رہے ہو۔ ایک تو اپنے عقیدے اور ایمان کی دھجیاں بھی اڑا رہے ہیں، خدا کی ذات سے اپنا بھروسہ اڑا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان دشمنوں کے بازوؤں میں طاقت پیدا کر رہے ہیں۔ تمہارا اناج کھا کے، تمہارا پیسہ کھا کے تم پر حملہ کرتے ہیں۔ ارے صدقہ کرنا ہے، ہر دن دیجئے، اللہ نے جتنی دولت آپ کو دی ہے اس میں سے جتنا آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں دیجئے۔ مسلمان مسکین کو تلاش کیجئے، مسلمان غریب کو تلاش کیجئے، اس کو دیجئے، نہیں تو مدارس کو جائیے، وہاں یتیم یسیر نادر طلبہ پڑھتے ہیں، غریب بچے پڑھتے ہیں، ان کی مدد کیجئے، دیکھیے پھر ثواب کتنا ملتا ہے، آپ کی کمائی میں کتنی برکت ہوتی ہے، آپ کے گھر میں، آپ کے دسترخوان میں کتنی برکت ہوتی ہے، آپ کا عقیدہ کتنا محفوظ ہوتا ہے، آپ کا ایمان کتنا تازہ ہوتا ہے، وہ بھی تو اندازہ کیجئے کبھی۔ ان سب بدشگنی اعمال کو اختیار کر کے دور جہالت کو ابھی بھی ہم اپنے معاشرے میں جگہ دیے ہیں، ان سارے رسم و رواج کو اس معاشرے سے بیکاٹ کر دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج کا جو دن جمعہ کا دن ہے، مومنین کے لیے عید المومنین کا دن بتلایا گیا ہے، یاد رکھ لیں۔ اللہ اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم ہرگز نہیں دی کہ تم کسی دیگر مذاہب کے لوگوں کو یا ان کی عبادت کے طریقوں کو یا ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو۔ یہ تعلیم ہمیں نہ اسلام نے دی، نہ اللہ نے دی، نہ نبی نے دی۔ اگر کوئی بحیثیت مسلمان، مومن کون ہے یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا، اب یہاں جو بات ہوگی اسی اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ بحیثیت مسلمان کسی غیر مذہب کے معبودوں پر یا ان عقیدت مندوں پر، غیر مذہب یا ان کے عبادت کے طریقہ کار پر طنز کرتا ہے تو بالکل نادان ہے، کم عقل ہے۔ اچھی طرح ذہن بٹھانے بھائی، کیوں؟ اب مثال کے طور پہ ایک بات مشہور ہے، کسی کو ہم انگلی ایسے بتاتے ہیں، ایسے انگلی بتاتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ بابا ایک انگلی تم ہم کو بتا رہے ہو، باقی 3 انگلیاں تم کو اشارہ دے رہے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح
ہم دیگر لوگوں پر حملہ اگر کریں گے تو وہ بھی ہم پر حملہ آور ہوں گے۔ اس لیے کسی بھی طریقے سے ان غیر مذہب کے لوگوں کی عبادات، ان کے طریقہ کار پر، ان کے معبودوں پر ہمیں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے اور نہ کہنے والے کا ساتھ دینا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ جیسے حالیہ واقعات آپ نے دیکھے، کہا کسی نے کچھ، پھر اس کے بعد ہوا کیا صاحب؟ کیا ہوا؟ سب آپ کے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم اپنی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ تو آج ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے تہوار کا دن ہے، وہ جلوس لے کر نکلتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں رہیں، آپ باہر نکل کر نہ ٹھہریں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے، نوجوان باہر نکل کے سڑکوں پر پھرتے رہتے ہیں گاڑیاں لے کر۔ کیوں بھائی؟ کیوں جاتے ہیں؟ معلوم ہے جہاں سے شر پھیلتا ہے وہاں سے آپ کو دور رہنے کی تعلیم دی گئی، چونکہ آپ کو خیر امت کہا گیا، آپ کو صبر والا کہا گیا، آپ کو اللہ اس کے رسول نے، قرآن نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں۔ اور بعض مقامات پر خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہماری مسلمان عورتیں برقع پہن کر نکل جاتی ہیں۔ معلوم ہے یہ دن تہوار کا ہے، غیر مسلم بھائیوں کے تہوار کا دن ہے، وہ نشے کی حالت میں رہتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں صاحب؟ کیوں جاتے ہیں؟ مت جایا کریں۔ اپنے گھر کی خواتین کو، بچوں کو، سب کو گھر میں لے کر بیٹھ جائے، خاموش، کوئی فتنہ ہوتا ہی نہیں۔ پکارتے ہیں، پکار لینے دیجیے، ان کا غصہ نکال لینے دیجیے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کچھ مطلب نہیں ہے۔ آپ خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، اللہ ہی ہمارا نگہبان ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کر سکیں، ہم اپنی جان کی حفاظت کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ کہاں چلے ٹھیکیدار بن کر؟ تو لہذا تماشائی نہ بنے، وہاں نہ جائیں۔ مساجد کے پاس بھی اگر کھڑے رہ کر وہ باجا بجاتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، کرنے دیجیے۔ تھوڑی دیر کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، خاموشی اختیار کیجیے، کیونکہ یہ مومنٹ ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے، میں نے اب تک اس پر نہیں کہا تھا، لیکن آج اس لیے خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ جمعہ کا دن ہے، اور حالیے میں جو واقعات ہمارے چل رہے ہیں اور ہمارے ملک ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، تو ملک کے قانون کی بھی حفاظت کرنا ہے، ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ کوئی برا کہتا ہے تو اسے منہ اگر لگ جائے تو بات بڑھ جاتی ہے، پھر حالات ناگفتہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں تمام حضرات سے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب سے کہہ رہا ہوں، اور یاد رکھ لیں یہ کوئی خوف سے نہیں، یہ کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، صرف حالات کے پیش نظر کہہ رہا ہوں۔ پتہ ہے آپ کو سڑکیں پوری بند ہوئے، میں آیا اسی لیے کہ حالات ایسے ہیں، ایسے موقع پر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کچھ کہہ سکوں، کیونکہ شر پسند کا کام ہوتا ہے شر پھیلانا۔ یہ ہمارا دکن کا علاقہ وہ ہے جہاں پر شروع سے ہی سب مذہب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، تہوار اپنے اپنے طور پر مناتے ہیں، لیکن سب مل جل کر رہتے ہیں۔ اس ہوا کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کون کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو لہذا اس ہوا کو خراب ہونے نہ دیں، آمدن آپ کے جذبات کو مجروح کرنے کے نعرے لگائے جائیں گے، آپ کو اکسانے کے لیے، آپ کو غصے میں لانے کے لیے، آپ کو سڑک پر لانے کے لیے آواز لگائی جائے گی۔ آپ خاموشی اختیار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے بیٹھ جائیں، یا پھر اپنا ہاتھوں میں فون ہے نا، فون لے کر کوئی تقریر، کوئی قرآن کی تلاوت یا کوئی اور چیز آپ سنتے بیٹھ جائیں، اس کی طرف آپ کے کان ہی نہ جائیں، آپ کے کان میں وہ آواز آ ہی نہ آئے۔ لہذا میں تمام حضرات سے یہی گزارش کروں گا، فرداً اور اپنے گھر کے خواتین کو بھی باہر نہ چھوڑیں۔
بچیوں کو بھی نہ چھوڑیں، بچوں کو بھی نہ چھوڑیں، اور آپ بھی نہ نکلیں، گاڑیاں لے کر تماشا بننے کے لیے آپ نہ جائیں۔ خدا کے واسطے مساجد کے پاس، مسلم بستیوں کے پاس کھڑے رہ کر وہ بینڈ باجا بجائیں، ناچیں، گانے، جو کرنا ہے کرنے دیں۔ آپ اپنے گھروں میں سکون پہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ چھٹی کا دن ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، بازار سارے بند رہیں گے، ابھی تک کھلے تھے اب پورے بند ہو جائیں گے، دکانیں جو کھلی تھی وہ بھی بند ہو جائے گی، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تحفظ کر لیں۔ اللہ پاک بھی فرما رہا ہے نا، جہاں اللہ پاک نے فرمایا میں ستار العیوب ہوں، میں غفار الذنوب ہوں، یعنی تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں جی۔ تو وہیں پر اللہ پاک فرما رہا ہے میں غافلوں کی مدد نہیں کرتا، میں غافلوں کی مدد نہیں کرتا۔ معلوم ہے یہاں جانے سے شر ہوتا ہے تو اس راستے پر آپ مت جائیے۔ جب بازار بند ہے تو آپ باہر کیوں نکلتے، دکانیں بند ہے تو باہر کیوں نکلتے؟ تو لہذا ہم اپنے آپ کا تحفظ کر لیں، اپنے آل اولاد کا تحفظ کر لیں، اپنے گھر خاندان کی حفاظت کر لیں، وہ اپنا کام کر لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں جب ہم ان کے منہ لگیں گے، کچھ باتیں ہوں گی تو جھگڑا بڑھ جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا، جو خوشگوار ہوا چل رہی ہے وہ بھڑک جائے گی، بکر جائے گی، پھر حالات سے دوچار ہوں گے، پھر مسلمان ظلم کا شکار بن جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ نماز ادا کرنے کے بعد جو حضرات فرض ادا کر کے نکلتے ہیں وہ بھی سیدھے گھر چلے جائیں، جو سنت پڑھ کے نکلتے ہیں وہ بھی سیدھے گھر چلے جائیں، اور جو آخر میں سلام پڑھ کر جاتے ہیں وہ بھی سیدھے گھر چلے جائیں، کہیں چوراستوں پر کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں کیونکہ مسلم نوجوانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے نعرے لگائے جائیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے وہ اپنے کانوں میں آواز سنے بغیر آپ اپنے گھر چلے جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھ کر ان کے ساتھ دین اسلام کی بات کریں۔ نہیں آتا تو فون لے کر اس کے اندر کسی عالم کی تقریر جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ لگا لیں، یا قرآن کی تفسیر سن لیں، بہت ساری چیزیں آپ کو اسلامی چینلز آپ کو اس پر مل جائیں گے، آپ وہ کرتے بیٹھ جائیں، جب یہ سارے ختم ہو جائیں گے پھر آپ باہر آئیں۔ روکنا، آپ کو گھر میں قید کرنا مقصد نہیں ہے، کیونکہ جہاں دشمن ہوتا ہے نا وہاں ہم کو اپنی حفاظت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایسا اگر ہوتا تو پھر نہ جنگ بدر ہوتی، نہ جنگ احد ہوتا، نہ میدان کربلا ہوتا، اگر میرے نبی چاہتے۔ خدا کا نظام ہے، بنایا گیا، کون کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کی عبادت پر کس کو کیا ثمرہ دیا جاتا ہے، کیا پھل دیا جاتا ہے، یہی تو تم کو بتایا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا مسلمان کی شان وہ ہے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کامل مومن ہو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ جب تم کامل مومن بن جاؤ گے، اب میں ہوں، اگر کوئی میری عزت نہیں کرتا، مجھے پیٹھ پیچھے برا بھلا کہتا ہے، سامنے برا کہتا ہے، فلاں کرتا ہے، لیکن اتنا تو مجھے یقین ہے جب میرا انتقال ہو تو کاندھا دینے کے لیے تو ضرور آئیں گے۔ کیوں؟ یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے کہ اے بندے مومن تیری شان یہ ہے کہ جب تو مرتا ہے تو تجھے نیچے نہیں بلکہ سر کے بل اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، کاندھے بدل کر لے جاتے ہیں۔ ارے کوئی تیرا ہاتھ پکڑنے والا نہ تھا، لیکن اے بندے مومن تیری موت بھی کیا نرالی ہے، تیرا مرنا بھی کیا شان کا ہے۔ جو تیرا انگلی پکڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا، دنیا میں تیرا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن آج وہی اپنے ہاتھوں سے تجھے اٹھا کر اپنے کاندھوں پر تیرا بوجھ لے کر چل رہا ہے۔ اے بندے مومن تیری موت بھی کیا نرالی ہے۔ یہ شان اللہ نے ہمیں دی ہے، اس شان کو برقرار رکھیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سارے مذاہب کو دیکھ لیں، زندگی میں ہو یا مرنے کے بعد اللہ نے اگر کسی کو شان دی ہے تو وہ مومنین کو دی ہے۔ تو اس لیے اے ایمان والو اپنی عزت کو پامال ہونے نہ دو، اور ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو ہم کو کوئی برا نہیں کہتا، بلکہ ہمارے ٹائٹل پر نام آتا ہے، ہمارا ٹائٹل ہے مومن، ہمارا ٹائٹل ہے اسلام، تو اس پر کوئی حرف آنے نہ دیں۔ اس لیے بارہا ان الفاظ کو میں نے دہرایا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، جبکہ ان کا تہوار
کل کا دن تھا، لیکن ان کے بڑوں نے جو کہا کہ کل ہم نہیں کریں گے، آج کریں گے، جیسے بھی ہے تو اس اعتبار سے وقت کو مقرر کیا گیا ہے۔ تو آپ حضرات سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، حالات ایسے نازک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے یہی گزارش ہے، اور اللہ کے گھر سے جڑے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو کامل مومن بنائے رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت